السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین اور رفقائے کرام، آئیے جانیں ہم جماعتی زندگی کے اصول کیا ہیں. جماعت فرد کی ضد ہوتی ہے. فرد کے مجموعہ یا باہمی اشتراک سے جماعت کا وجود عمل میں آتا ہے. فرد کے مقابلے میں جماعت کی اہمیت و افادیت اپنی جگہ رکھتی ہے. بقول علامہ اقبال، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے، بیرون دریا کچھ نہیں. قرآن و حدیث میں اجتماعیت کی اہمیت کو جا بجا سمجھایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص متحدہ جماعت کو بکھیرنا چاہتا ہے، منتشر کرنا چاہتا ہے، اس پر تلوار چلاؤ، خواہ وہ کوئی بھی ہو. آئیے جماعتی زندگی سے کیا مراد ہے. ہمارے نزدیک جماعتی زندگی کا الگ الگ پہلو ہو سکتا ہے، لیکن جماعتی زندگی کا صحیح پہلو یہ ہے کہ امت مسلمہ کی یکجہتی و اجتماع جو صرف اور صرف رضائے الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کے لیے، قرآن و حدیث کی سربلندی کے لیے اور اقامت دین کے قیام اور اس کی بقا کے لیے اجماع ہو. حضرات، آئیے جانیں کہ اس جماعتی زندگی کے اصول کیا ہیں. سب سے پہلا اصول یہ ہے، جماعت کا ہر فرد ہر رکن کے لیے ضروری ہے کہ وہ نظام جماعت اور اس کی جو پالیسیز مرتب ہوتے ہیں بحیثیت مجموعی اس کا پابند ہو. دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر فرد ہر رکن سچے دل سے خلوصیت کے ساتھ جماعت کا خیر خواہ بنے. دیکھیے کہ جماعت کے سے خیر خواہی رکھنے کا مطلب صرف یہی نہیں کہ بیرونی حملوں سے جماعت کی حفاظت کریں، بلکہ خیر خواہی کا پہلو یہ بھی ہے کہ جماعت کے اندرونی امراض جو پنپتے ہیں، جو نظام جماعت کو خراب کرنے والے ہوتے ہیں، اس سے بھی جماعت کی حفاظت کے لیے ہر رکن ہر فرد اپنے آپ کو ہر لمحہ چوکنا رکھے. جماعت کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہوگی کہ جماعت کو اس کے اصل مقاصد پر اور اس کے اصل مقاصد پر راہ راست سے ہٹنے نہ دیا جائے. غلط مقاصد، غلط خیالات کو جماعت کے اندر پنپنے نہ دیا جائے. یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہوگی. تیسرا اصول یہ ہے کہ رفقائے جماعت کی خیر خواہی مطلوب ہو. رفقائے جماعت ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. جماعت کے ساتھ بدخواہی یا جماعت کے افراد ارکان کے ساتھ بدخواہی، کینہ رکھنا، بغض و عناد، حسد، بدگمانی، جاسوسی یا کسی ارکان کو رکن کو تکلیف پہنچانا جیسے بدترین جرائم اور بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور یاد رکھیں، رفقا کے ساتھ خیر خواہی کا یہ معنی بھی نہیں کہ آپ اپنی جماعت کے ارکان کی بے جا حمایت کرتے رہیں اور ان کی غلطیوں میں ان کا ساتھ دیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ معروف میں ان کا ساتھ دیں، ہر اچھی بات میں، ہر اچھے کام میں ان کا ساتھ دیں، اور ہر بری بات میں ان کا ساتھ نہ دیں، بلکہ ساتھ ہی نہ دیں بلکہ پریکٹیکلی ان کی غلطیوں کی اصلاح کی بھی کوشش کریں. اور اس خیال رکھیں کہ اصلاح کے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں تشدد کا طریقہ، نکتہ چینی کا طریقہ یا تذلیل کا طریقہ یا تنقیدی پہلو نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ دوستانہ طریقہ، دردمندانہ، اخلاص کے طریقے سے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. ایک چوتھا اصول یہ ہے جماعتی زندگی کا کہ جماعت کے اندر جماعتی زندگی کے لیے جو سخت مہلک جو بیماریاں ہوتے ہیں جماعتی زندگی میں، اس سے بچنے کی کوشش کریں. جماعت کے اندر جماعت بنانے کی کوشش ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سازشیں، غیبت، گروہ بندی، عہدوں کی چاہت، برا گمان، نفسانی رقابتیں، یہ سب کے سب جماعتی زندگی کے لیے سب سے خطرناک اور مہلک بیماریاں ہیں، اور ان تمام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. پانچواں اصول یہ ہے کہ باہمی مشاورت. جماعتی زندگی کی جان سمجھیے آپ اس کو، مشاورت جماعتی زندگی کی جان ہے. اس کی باہمی مشاورت، دیکھیے کہ باہمی مشاورت اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. ذمہ دار شخص اپنے کاموں میں دیگر رفقا سے، دیگر ارکان سے مشورہ لیں. چھٹا اصول یہ ہے جماعتی زندگی کا کہ اجتماعی مشورے کا خیر مقدم کریں، ویلکم کریں. جب مشورے کا عمل چل رہا ہو، پروسیس چل رہا ہو، تو اور جس سے مشورہ لیا جائے وہ نیک نیتی کے ساتھ
اپنی حقیقی رائے کا صاف صاف اظہار کریں. رائے دینے سے پرہیز کرنا گویا جماعت پر ظلم کرنا ہے، یاد رکھیے آپ. اور بعد میں جب اس کی رائے کے خلاف میں کوئی بات مشورے سے طے ہو جاتی ہے تو جماعت میں بددلی پھیلانے کی کوشش کرنا کہ میری فلاں یہ رائے تھی کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، یعنی جماعت میں بددلی پھیلانے کی کوشش کرنا، ایسا شخص، ایسا رکن، ایسا فرد بدترین خیانت کا مجرم ہے. 7واں اصول یہ ہے کہ ہر حال میں جماعتی فیصلوں کے ساتھ تعاون ضروری ہے، مدد ضروری ہے. دیکھیے ضروری ایسا سمجھیے آپ کہ جماعت کے مشورے میں کسی شخص کو اپنی رائے پر اڑے نہیں رہنا چاہیے. جب جماعت کا مشورہ آ جاتا ہے تو ہم اپنے فیصلے پر اڑے نہیں رہنا چاہیے. یا تو اس کی بات مانی جائے، اگر شخص ایسا رکن یہ سمجھتا ہے کہ میری بات مانی جائے ورنہ وہ جماعت کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اجتماعی طور پر اجماع فیصلہ جب سامنے آتا ہے تو یاد رکھیں کہ صحابہ اکرام کا بھی طرز یہی تھا کہ صحابہ اکرام جب تک مسئلہ زیر بحث رہتا تھا اس میں ہر شخص اپنے علم اور تجربات کے مطابق پوری صفائی کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ اظہار خیال کرتے. مگر جب کسی شخص کی رائے کے خلاف فیصلہ ہو جاتا تو وہ اپنی رائے واپس لے لیتے. تو یاد رکھیے کہ جب کوئی فیصلہ متفقہ طور پر آ جائے تو فراخ دلی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ جماعت کیا فیصلے کا ساتھ دینا چاہیے. جو بھی فیصلہ ہو اس کا ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے. اور یہ تاریخ بتاتی ہے ہمیں جماعتی فیصلوں کو انکار کرنے کے سبب ہوتا یہ ہے کہ جماعت کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. ایک 8واں اصول یہ ہے کہ اسلام بغیر جماعت کے نہیں اور جماعت بغیر امارت کے نہیں. ضروری ہے کہ جماعت بننے کے ساتھ ہی ایک امیر منتخب کر لے جس کے اندر کار عظیم کی ذمہ داری کا احساس ہو، اور وہ شخص جو امیر بننا چاہتا ہے، امیر جس کو ہم منتخب کرتے ہیں، وہ کبھی اس بوجھ کو اٹھانے کی خود خواہش نہ کرے، اور جو عہدہ وہ منصب کی خواہش کرے گا آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی نصرت اور مدد سے محروم ہو جائے گا. اور ایک بات یاد رکھیے کہ انتخاب کے سلسلے سے ہم تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیں کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف سرگوشی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہی سرگوشی اجتماعیت یا جماعت کے لیے زہر الہی کی طرح ہے. اور یاد رکھیں یہ زہر جب کسی جماعت کی صفوں میں آ جاتا ہے، جب کسی جماعت کی صفوں میں سرایت کر جاتا ہے تو اس کا اتحاد ٹوٹ کر رہ جاتا ہے، پارا پارا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 7، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جماعتی زندگی کے اصولوں کو سامنے رکھ کر تحریک کے سلسلے میں ہم کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.